اسی طرح ممکن نہیں ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، یوں ہی یجعل اللہ الرجس بناتا آیا ہے، ماضی استمراری کے معنی کے ساتھ، یوں ہی بناتا آیا ہے اللہ اس رجس اور شرک کی ٹٹی کو اوپر ان لوگوں کے جو ابتدا سے نہیں مانتے، اگر مانتے ہوتے تو یوں اس کا خمیازہ نہ بھگتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور بات سنو، اللہ کی تحریمات کو برقرار رکھنا، غیر اللہ کی تحریمات کو اٹھا دینا، اللہ کی نیازات کو برقرار رکھنا، غیر اللہ کی نیازات کو اٹھا دینا۔ ھذا صراط ربک مستقیما، یہ ہے اللہ کا راستہ جو مستقیم راستہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، تاکہ کھول کھول کے بیان کر دیا ہم نے، عنوان بدل بدل کر کیا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرنے والوں کو فائدہ ہو۔ لہم دار السلام، وہ جن کو نصیحت ہوتی ہے ان کے لیے دار السلام ہے، وہ حویلی ہے سلامتی کی، نزدیک رب ان کے، وہ ولیہم، اور وہی سرکار ہے ان کا سرپرست ہے، بس وہ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تخویف، یوم یحشرہم جمیعا، جس دن اکٹھا کرے گا تمام کو، او جنوں، تحقیق تم غالب تھے لوگوں پر، غالب تھے تم لوگوں پر۔ وقال اولئک اولیاء من الانس، اس وقت کہیں گے ان کے مرید دوست انسان، ربنا استمتع بعضنا ببعض، واقعی اللہ ہم نے ایک دوسرے سے نفع اٹھایا، جن ہم سے اٹھاتے تھے اور ہم جن کیا اٹھاتے تھے، پتہ لگ گیا نا، جن ہم سے اٹھاتے تھے اور ہم جنوں سے اٹھاتے تھے، یہ بالکل سچی ہے، جن ساری چوتھ پڑے تھے مان لیں گے اپنی برائی کو۔ واقعی ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی، اب پہنچ گئے ہم اس مدت کو جو تو نے مقرر کی تھی ہمارے لیے۔ اللہ فرمائے گا النار مثواکم، اتلے تلوے سارے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ماشاء اللہ، ہاں جہنم کے اندر مشقت عذاب کی تمہارے ذمہ لگا دی جائے گی، الا ان یشاء اللہ، رہو گے تو جہنم میں، مگر اللہ اگر چاہیا تو زیادہ عذاب اور بھی کر دے گا تم پر۔ جیسے ایک قیدی ہوتا ہے تو اس کے ذمہ مشقت بھی لگائی جاتی ہے، اس لیے زیادہ عذاب ہونے کی یہ دلیل ہے۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکیم علیم ہے۔ کذالک، تسلیم نہ کرنے کی وجہ نہ، یوں ہی ہم متولی بنا دیتے ہیں بعض کو بعض کا، ایک دوسرے کے بھائی بند بن جاتے ہیں صرف ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، کرتوت ملتے جلتے ہیں، اس لیے دیکھ لو نولی، مسلمان آدمی جب مسلمان آدمی کے خلاف کوئی قوم حملہ کرے یا لڑائی کرے تو آپ دیکھیں گے کہ سارے کافر جتنے ہیں سارے وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ مومن آدمی کے خلاف مثلا مقابلہ کیا ہے دیوبندی نے، ان کے ساتھ بریلوی مل جائیں گے، غیر مقلدی مل جائیں گے، شیعہ بھی مل جائیں گے۔ مومن آدمی کے خلاف، کیونکہ ان کا مذہب صرف ایک ہی ہے، صرف رنگ ان کے بدلے ہوئے ہیں، حقیقت میں وہ بھی بے دین ہے اور وہ بھی بے دین ہے۔ الم یاتکم رسل منکم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا او جنوں اور انسانوں، کیا نہیں آتے جاتے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے، تمہاری اپنی جنس سے رسول آتے تھے، یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کرتے تھے تم پر میری آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا،
اور ڈرایا کرتے تھے تمہیں اس دن قیامت کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، کہیں گے واقعی ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، یہ آتے تھے واقعی۔ وغرتهم الحیات الدنیا، اور اس کی وجہ یہ ہے میرے پیغمبر کہ ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا حیاتی دنیا نے، اب واقعی گواہی دے رہے ہیں کہ انہم کانوا کافرین، ہم پرلے درجے کے کافر تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس لیے کہ اللہ تعالی کبھی کسی بستی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہلاک کرتا ہے، اس حال میں کہ اہلھا غافلون، وہ بستی والے بے خبر ہوں حقیقت حال سے، ایسا نہیں ہوتا۔ جن کو تباہ کیا جاتا ہے وہ جان بوجھ کر اللہ کی توحید کے خلاف کرتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے جتنا کچھ عمل کرے گا اتنے ہی درجے نصیب ہوں گے۔ کسی کو درجہ نصیب ہو رہا ہے، کسی کو درکہ نصیب ہو رہا ہے، جس قسم کا عمل ہوگا اس کا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب تو بڑا بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، بے نیاز ہونے کے باوجود رحمت کرنے والا بھی ہے۔ اگر چاہتا تمہیں لے جائے تم سب کو، ان یشا، یہ سارے کا یہ خطاب کس کو ہے؟ انسان کو، انسان کو خطاب ہے، یعنی جن سے انسان کو خطاب ہے۔ تمام جتنے انسان ہو، چاہے نبی، ولی، پیر، فقیر، چگے پوڑے، چھوٹے بڑے، اللہ فرماتا ہے اگر چاہے اللہ تمہیں سب کو مٹا دے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، پھر تمہارے بعد لے آئے ان کو جن کو چاہے، کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، جیسا کہ پہلے اٹھان دی تھی تم کو اور ایک دوسری قوم سے جو قوم پہلے گزر چکی ہے، اسی طرح اب میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ میں ساری کائنات کو دھکا دے کے تمام انسانوں کو تباہ کر دوں اور اس کے بعد دوسرے لے آؤں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے متعلق بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ آپ نبی علیہ السلام کی مثال دنیا میں ممکن نہیں، نبی علیہ السلام جیسا پیدا ہونا مشکل ہے بلکہ ممتنع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی چیز ممتنع اور ناممکن نہیں۔ اگر اللہ چاہے تو نبیوں ولیوں سب کو دھکا دے دے اور چلا دے وہاں سے، پھر اس کے بعد دوسری قوم لے آئے۔ لہذا کوئی شے ایسی نہیں جو لیس کمثلہ شیء ہو، لیس کمثلہ ہے تو صرف کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ انما توعدون لآت، بات صاف ہے، جس کا تم وعدہ دیا جا رہا ہے، تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے ضرور آئے گی ایک دن۔ وما انتم بمعجزین، پھر تم تھکا دینے والے نہیں ہو۔ قل یا قوم اعملوا، تو فرما دے اے قوم میری تم اپنی جگہ پہ کام کرو، میں بھی کام کر رہا ہوں، پھر تھوڑا ٹھہرو، تعلمون، تمہیں یقین آ جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ من تکون لہو، اب پتہ چل جائے گا، من تکون لہو عاقبت الدار، وہ من تکون کس کا ہے، من تکون کس کا ہے، وہ بعد کا گھر، عاقبت الدار، یہ دنیا کے بعد وہ کس کا گھر بنتا ہے بہشت، یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم جو ہیں ان کو فلاح کبھی نہیں ہو سکتی۔ وجعلوا للہ مما ذرا من نیازات، غیر اللہ کا بیان، بنا دیا انہوں نے اللہ کے لیے وہ چیز جو پیدا ہوتی ہے کھیتیوں میں سے اور ڈنگروں میں سے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں، چلو جی یہ اللہ کا حصہ ہے۔
فقالو، پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ کا حصہ ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہمارے معبودوں کا حصہ ہے۔ پس جب معبودوں کا حصہ کا نام نکالتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نام پر تھا نا وہ تو پیروں کے نام پر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر پیروں کے نام کی جو چیز تھی وہ مرتے مر جائیں گے، اللہ کے نام کی نہیں کرتے۔ فلا یصل الی اللہ، وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا اللہ کی طرف۔ وما کان للہ، اور جو سامان یا جو چیز بھی اللہ کے لیے انہوں نے مقرر کی ہوتی تھی، فهو یصل الی شرکائہم، اس کا چاہتے تو حصہ ملا دیتے پیروں کی طرف۔ ساء ما یحکمون، بہت گندے فیصلے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نہ ماننے کی 10ویں وجہ۔ یوں ہی چھکا دیا ہے اکثر لوگوں کے لیے مشرکین میں سے قتل کرنا اولاد اپنے کا، شرکاؤہم، چھکا دیا ہے ان کے شریکوں نے، زینہ کا فاعل شرکاؤہم ہے، لیردوہم، تاکہ ردی بنا دے ان کو، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ملا جلا دے ان پر دین ان کا۔ اگر چاہتا اللہ ما فعلوہ، یوں نہ کرتے، مگر اللہ جبر کسی پہ نہیں کرتا۔ فذرہم، چھوڑ ان کو، وما یفترون، سمیت ان من گھڑت قصوں کے، واو بمعنی ما، وما یفترون، سمیت ان من گھڑت قصوں کے جو وہ کرتے ہیں۔ قالوا ھذہ انعام حرث، لو جی وہ کہتے ہیں ھذہ انعام وحرث حجر، یہ تو جو کھیتی ہے نا یہ ڈنگر ہیں، یہ تو ہجر ہے، یعنی ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہم بھی ان کو استعمال نہیں کریں گے، ہم پر بھی حرام ہے، یہ بابے کے نام کے ہیں۔ لا یطعمھا، نہیں کھائے گا کوئی بھی ان جانوروں کو یا کھیت کو، مگر ہم جس طرح چاہیں گے ہمارے فیصلے کے مطابق ہوگا۔ اور کئی ڈنگر ان کے ایسے تھے وہ کہتے تھے ان پر سواری کرنا حرام ہے، وہ انعام، اور کئی ڈنگر ایسے تھے جن کو بغیر اللہ کے نام کے وہ مردار کھاتے تھے، افتران علیہ، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے تھے کہ اللہ کی ماری ہوئی ہم کھاتے ہیں۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب بدلہ دے گا ان کو اللہ، بس اس کے جو تھے وہ من گھڑت قصے کرتے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں نا، اب قرآن تو کہتا ہے کہ جو مشرک تھے نبی علیہ السلام کے وقت میں وہ بسم اللہ پڑھ کر جانور ذبح نہیں کرتے تھے، وہ مردار کھانے کو پسند کرتے تھے، یعنی جس پر بسم اللہ پڑھا جائے۔ اور آج کا جو مرتد ہے وہ بسم اللہ تو ضرور پڑھتا ہے، بسم اللہ، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، میری آیات کے ساتھ اگر تمہیں ایمان ہے تو پھر بسم اللہ پڑھو تو پھر کھانے کا حق ہے۔ اگر اللہ کی آیات کے ساتھ ایمان نہیں ہے تو بسم اللہ لاکھ مرتبہ پڑھو، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ قالوا ما فی بطون ھذا الانعام، اور کہا انہوں نے اب جتنے جانور ہیں اس کے پیٹ میں سے، جانور مر گیا اس کے پیٹ سے نکلا ہے، اونٹنی نکلی ہے، بچہ نکلے ہے یا بچی نکلی ہے، تو کہتا ہے ان کے پیٹ سے جو نکلے گا وہ تو صرف مرد کھا سکتے ہیں، ہماری عورتیں وہ نہیں کھا سکتے، بڑے نامراد ہے۔ وہیں یکم میتتن، اگر مردہ بچہ نکلا ہے تو پھر سوانی مرد سارے دو دب رکھے، فیہم فیشرکا، وہ سب کا حصہ ہے، سیجزیہم وصفہم، ضرور بدلہ دے گے ان کے اس بیان کوڑے کا، انہ حکیم علیم، قد خسر الذین قتلوا اولادہم، بڑے خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے غیر اللہ کے لیے اپنی اولادوں کو قتل کر دیا، صفحم بغیر علم، صرف کمین پونے کی وجہ سے، بے علم ہونے کی وجہ سے،
اور حرام کر دیا انہوں نے اپنی جانوں پہ وہ جس کو اللہ نے رزق دیا تھا، افتراء علی اللہ، اللہ کا حلال شدہ رزق وہ اپنے پر حرام کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے بچے کو پیروں کے نام پر قتل کر دیتے ہیں۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وہ راستے سے بھٹک گئے اور کبھی ہدایت پہ نہیں آ سکتے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، دلیل عقلی نمبر 18، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں باغات، معروشات جو چھت پہ چڑھائے ہوئے، وغیر معروشات اور چھتوں پہ نہ چڑھائے ہوئے، اس لیے بنایا ہے کھجیوں کو، کھیتیوں کو، مختلفاً اکلہ، مختلف اس کے کھانے سے فائدہ ہوتا ہے، والزیتون والرمان، اور زیتون کو پیدا کیا، والرمان اور ساتھ اناروں کو پیدا کیا، متشابہن ملتے جلتے، غیر متشابہن اور نہ ملتے، تھلے آپ اٹھو، غیر متشابہن، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس پھل سے جس وقت وہ پھل لیتا ہے، وآتوا حقہ، اور اس اللہ کا حق ادا کر دیا کرو جس دن کاٹتے ہو تم اپنی آبادی کو، ولا تصرفوا انہ لا يحب المسرفین، اللہ کے نام پر تو دے سکتے ہو مگر اس میں زیادتی نہ کرو کہ اللہ کا نام بھی لو اور ساتھ پیروں کا حصہ بھی نکالو، انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور کئی جانور ایسے ہیں جو حمولتاً جو سواری کے قابل ہیں، فرشن کئی ہیں جو رینگ رینگ کر چلتے ہیں، کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں کھاؤ جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور بحیرہ، وسیلہ، صاحبہ، عام وغیرہ یہ بے تکی باتیں کر کے شیطان کے قدموں پیچھے نہ لگو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا سخت دشمن ہے۔ ہاں جی، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں، گائیں، بکریاں، اونٹ، بھیڑیں، یہ 8 جوڑے ہیں مذکر نر و مادہ، من الزان اثنین، بکریوں سے بھیڑوں سے 2 جوڑا، ومن الماز اثنین، بکریوں کا جوڑا، کل الذکرین حرم ام الانثیین، اب بتاؤ تم کیا الذکرین حرم یہ دونوں مذکر جو ہیں یہ حرام ہیں، ام انثیین یا دونوں مادہ حرام ہیں، ام اشتملت علیہ ارحام الحسنین، یا وہ چربی حرام ہے جو مؤنثوں کی 2 مادوں کے رحم میں ہوتی ہے، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح اگر تم سچے ہو تو۔ اب آ گیا اونٹوں کا جوڑا نر مادہ، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، تم بتاؤ اب دونوں مذکر حرام ہیں یا دونوں مؤنث حرام ہیں، یا ان کے رحم پہ چربی جو ہوتی ہے وہ حرام ہے؟ یہ ساری چیزیں کسی کو حرام کہتے ہو کسی کو حلال کہتے ہو، بتاؤ ام کنتم شہداء اذ وصاکم بہ، اللہ نے جب ان چیزوں کے حرام ہونے کی وصیت کی تھی تم اس کے پاس موجود تھے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون ظالم ہے زیادہ اس سے جو جھوٹ بولتا ہے اللہ پر، جھوٹ بھی ایسا تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تحقیق اللہ نہیں کامیاب ہونے دیتا قوم ظالموں کو۔ قل لا اجد فیما اوحی، دلیل بھائی تو فرما دے میں تو جو کچھ میری طرف وحی کیا گیا ہے میں تو کسی کھانے والے پر کوئی طعام حرام نہیں کرتا،
میں نہیں کہتا کہ حرام ہے، ہاں مگر صرف وہ جو تم کھاتے ہو وہ حرام ہے۔ یہ الا حصر اضافی ہے، وہ صرف وہ حرام ہے جو تم کھاتے ہو، مردار ہو، دم ہو، مذفوح اور لحم خنزیر، فإنه رجس أو فسقا أحل لغیر اللہ۔ بار بار شرک کی تردید میں لفظ رجس آتا ہے۔ رجس اصل میں رجس جو ہوتا ہے گوہے پھوسی کو رجس کہتے ہیں۔ یہاں پھر اختلاف ہوتا ہے کہ جو چیز رجس ہو وہ نجس العین ہے یا نجس لغیر ہی ہے۔ قرآن مقدس میں جس طرح ٹٹی پہ رجس کا لفظ آتا ہے، گوہے پھوسی پہ لفظ آتا ہے، اسی طرح جوا اور شراب وغیرہ پینے پر بھی رجس کا لفظ آتا ہے، اور اسی طرح مشرکین کو کہتے ہیں انہم رجسن، وہ بھی رجس ہے۔ معلوم ہوا مشرک جو ہے یہ نجس العین ہے۔ مشرک رجس ہوتی ہے نجس العین۔ مشرک کو اللہ فرماتے ہیں فإنہم رجسن، یہ بھی رجس ہے۔ جو نجس العین ہو اس کا کوئی ذرہ برابر بھی انسان کے وجود کے ساتھ لگ جائے تو وہ بھی تو خنزیر نجس العین ہے کہ نہیں؟ کتا تو نجس العین نہیں ہے، نجس لغیر ہی ہے۔ اس لیے خشک بالوں پہ کتے پہ اگر ہاتھ لگ جائے یا ہاتھ پھیرتے رہو وہ ہاتھ پلیت نہیں ہوتا، مگر خنزیر نجس العین ہے، اس کے بال بھی ہاتھ کو لگ جائیں یا کپڑے کو لگ جائیں تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت عمر کے نزدیک مشرک نجس العین تھا، اس لیے جب ہاتھ دیا مشرک نے اور تھوڑا سا پینچا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور حکم دیا جاؤ پانی لے آؤ، پانی کے ساتھ ہاتھ کو دھو لیا۔ جس طرح خنزیر کو ہاتھ لگ جائے جس طرح پلیت ہو جاتا ہے، مشرک کو بھی ہاتھ لگ گیا ہے تو حضرت عمر نے ہاتھ دھو لیا۔ کوئی بات سمجھے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا میاں یہ اندروں پلیت ہے باہروں پلیت۔ مشرک کا جو ہے روحانی پلیتی ہے، جسمانی نہیں ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا استدلال اس سے تھا کہ جس طرح خنزیر نجس العین ہے اسی طرح مشرک بھی نجس العین ہے۔ خنزیر کا کوئی ذرہ بھی اگر لگ جائے تو کپڑا اور بدن پلیت ہو جاتے ہیں، اسی طرح مشرک کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا تو ہاتھ اس کو پلیت نظر آیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو شخص مجبور ہو جائے غیر باغ ولا عاد، وہ بغاوت بھی نہ کرے، بغاوت کرے گا یعنی ضرورت نہیں ہے، بغیر ضرورت کے غیر اللہ کے نام کی چیز کھا لے تو یہ بغاوت ہے۔ بغاوت بھی نہ کرے یعنی وہ چیزیں حرام کھائے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اور اللہ نے پھر معافی کر دیا ہے۔ فإن ربک غفور رحیم، تیرا رب غفور رحیم ہے۔ والذین ہادوا حرمناہم، کس میں؟ فسق تو ہے عدل سے نکل جانا، حکم سے خروج کر جانا وہ فسق ہے، اور رجس ذات کے لیے ہوتا ہے، فسق صفات کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں جی، وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی ہیں حرام کر دیا ہم نے کھور والی تمام چیزوں کو، اور گائے بھی حرام کر دی، بکریاں بھی حرام کر دی، ان کے اوپر حرام جو کیا ہے ان کی چربیاں بھی حرام کر دیں، الا ما حملت ظہورہما، جو کچھ ان کی مادے جو ہیں ان کی پیٹھوں پہ چربی لگی ہوتی ہے، چپکی ہوئی ہوتی ہے، یا انتریوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اویل ہوا یا او مختلط بعظم، یہ ہڈی کے ساتھ چپکی ہوئی ہو، یہ ان کے لیے تھیں، مگر باقی سب کچھ اللہ نے حرام کر دیا، اور حرام اس لیے کیا انہوں نے اللہ کی حلال کو حرام کہا، ہم نے ان کی ساری چیزوں کو حرام کر دیا۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ان کی بغاوت کی وجہ سے ہم نے ان کو جزا دی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ،
اور تحقیق ہم سچے ہیں اس معاملے میں، وہ جھوٹے ہیں۔ فَإِنْ كَذَّبُوكَ، اگر وہ اب بھی آپ کو جھٹلائیں تو فرما دے رب تمہارا بڑی رحمت کھلی والا ہے، یہ ٹھیک ہے، مگر ولا يرد باسون القوم المجرمین، مجرم لوگ جو ہے ان کے عذاب سے قطعا نہیں بچ سکیں گے۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ، شکوہ نمبر 9، ان قریب کہیں گے مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور ہم کسی چیز کو حرام نہ کرتے، کذالک کذب الذین من قبلہم، یوں ہی جھٹلایا تھا پہلے لوگوں نے، حتی ذاقوا بأسنا، حتیٰ کہ ہمارا عذاب پھر چکھ گئے۔ تو فرما دے اگر یہ بات ہے، تم جو کہتے ہو کہ ہم شرک کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے تو اللہ کی مرضی سے، ہاں اس کے متعلق حال عندکم من علم فتخرجوه لنا، کوئی اس کے اندر تمہارے پاس کتاب ہے یا کوئی روایت متواتر ہے، من علم، یہ علم والی تنوین تعظیم کی ہے، بہت بڑا علم، معتبر علم، تو پھر ہم نکال کے لے اور ہمارے پاس، ان تتبعون الا الظن، تم خواہ زٹلیات پہ عمل کرتے ہو اور تم اٹھے سٹھے لگاتے ہو بات کے اندر۔ قل فللہ الحجت البالغہ، تو فرما دے اللہ ہی کا حجت ہے جو حجت آخر تک پہنچ جاتی ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو تم سب کو ہدایت دیتا۔ قل ہلم شہداکم الذین، تو فرما دے لے آؤ، ہلم شہداکم، لے آؤ اپنے گواہ کو جو گواہی دیں کہ اللہ نے واقعی یہ چیزیں حرام کی ہیں جو تم حرام کر رہے ہو۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر وہ گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی مت دو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور نہ پیچھے لگو خواہشات ان لوگوں کے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو اللہ کی آخرت کے ساتھ ایمان نہیں لے آتے، بلکہ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اپنے رب کے محبت میں دوسروں کو برابر کرتے ہیں۔ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوسروں کو برابر کرتے ہیں، جس طرح اللہ کے نام کی قربانی ہوتی ہے ان کے نام پہ بھی کرتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، تو فرما دے کہ آؤ، تعالوا اتلو، میں صرف عبارت پڑھتا ہوں، اس عبارت سے میرا دعویٰ ثابت ہوتا جائے گا۔ تعالوا اتلو، میں پڑھتا ہوں جو کچھ اللہ نے تم پہ حرام کیا ہے، میں اب ظاہری عبارت جب پڑھوں گا تو میرا دعویٰ ساتھ ساتھ ثابت ہوتا جائے گا، مجھے وہاں اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تمہارا دعویٰ جو ہے وہ تمہارے لفظوں سے نہیں ثابت ہوتا، اس لیے تمہارے پاس کتاب ہی کوئی نہیں جو پڑھو۔ میرے پاس کتاب ہے، میں کتاب کی صرف تلاوت کروں گا تو میرا دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ یہ دیکھو کیا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک نہ کرو، بالوالدین احسانا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے، نحن نرزقکم وایاہم، اور ہم ہی رزق دیتے ہیں تم کو بھی اور تمہاری اولاد کو بھی جن بچے بچیوں کو قتل کر دیتے ہو۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها، اور نہ قریب جاؤ اس بے حیائی کے کاموں کے، نہ ظاہری طور پر جس طرح زنا، وما باطنا، اور نہ باطنی طور پہ جس طرح خفیہ طور پہ مدعا کر لینا یا خفیہ طور پہ زنا اور بدکاری کر لینا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، نہ قتل کرو اپنی جانوں کو وہ جو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ہاں
حق ہو اگر ہو تو پھر قتل ہو سکتا ہے. ذالکم وصاکم بہ، یہ چیزیں ہیں جس کی تمہیں اللہ وصیت کرتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مندی سے سوچو. ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ نزدیک جایا کرو مال یتیم کے مگر ساتھ اس طریقے کے جو زیادہ آسان طریقہ ہو. حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ کڑی الجوانی کو پہنچ جائے. کو بات سمجھ آئی؟ حتیٰ کہ وہ کڑی حتیٰ اذا بالغ النکاح، بالغ النکاح سے مراد حتیٰ یبلغ اشدہ. معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی دلیل جو ہے وہ زیادہ غالب ہے جو کہتے ہیں کہ نابالغ بچے بچیوں کا نکاح حتیٰ یبلغ اشدہ، سخت جوانی کڑیل پورے جوان ہو جائیں تب جا کے اس کی جوانی مکمل ہوتی ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کیا کرو میڑ بھی تول بھی، بالقسط وزن بھی انصاف کے ساتھ. لا تکلف نفسا الا وسعها، اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اگر تم کہا کرو نا کوئی بات تو انصاف سے بات کیا کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارے قریبی کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے جو وعدہ کرو اس کو پورا کیا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، ان چیزوں کی وصیت اللہ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور یہ ساری بات جو ہم نے کی ہے، یہ حکم بھی دیا ہے میں نے ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ساری کی ساری اللہ تشرکو بہ شیئا سے لے کر یہاں تک یہ حکم بھی دیا ہے کہ یہی صراط مستقیم ہے، اس کے پیچھے لگو. ولا تتبعوا السبل، اور نہ پیچھے لگو مختلف راستوں کے، ورنہ فتفرق بکم، توڑ پھوڑ کر دے گا مختلف راستوں پہ چلنا، ان سبیلہ، اللہ کے راستے سے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. پہلے آیا لعلکم تعقلون، پھر آیا لعلکم تذکرون، پھر آیا لعلکم تتقون. معلوم ہو گیا عقل کے ساتھ سوچ وچار کرنے سے آدمی کو ایمان آتا ہے، پھر اس ایمان کے تفصیلی حالات کو سوچنے سے تذکیر آتی ہے، اس کے بعد تقوی کا درجہ ہوتا ہے، تقوی پھر آتا ہے. ان هو الا ذکر للعالمین، کیوں؟ یہ تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. نصیحت کرنا مجھ پہ فرض ہے، نصیحت سننا تم پہ فرض ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں قدر کیا اللہ کا ان بے ایمانوں نے جس طرح حق تھا قدر کرنے کا. بے قدری کس طرح کی ہے؟ وہ اس طرح قدر نہیں کیا. اذ قالوا، جب کہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، نہیں اتارا اللہ نے آج تک کسی بشر پہ کچھ بھی. تو فرما دے یہ بات اگر تمہاری سچی ہے، اور یہودی ہو عیسائی ہو اور مشرکو، کل من انزل کتاب الذی جاء بہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے تھے وہ کس نے دی تھی؟ جو نری نور تھی اور نرا ہدایت تھا. اور پھر اس کتاب کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تجعلونہ قراطیس تبدونہ، جن ٹکڑے ٹکڑے کیوں کو ظاہر کرتے ہو اور کبھی چھپاتے ہو. فَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں کس نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب دی گئی تھی؟ تعلموا انتم، تم بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے، پھر تمہیں کس نے بتا دیا؟ تم جو سارے رل مل کے کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات ملی تھی، کس نے بتایا تمہیں؟ قل اللہ، تو جواب دے اللہ نے وہ بھی نازل کی تھی، یہ قرآن بھی اللہ ہی نے نازل کیا ہے جس کو تم جھٹلا رہے ہو. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر آپ ان کو چخے کریں، چھوڑ دیں
ان کو اپنے باطل سوچ اور لغویات میں کھیلتے رہیں، آپ ان سے بات نہ کریں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب بھی تو اللہ نے بھیجی ہے، قرآن مقدس، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے آپ سے پہلی کتابوں کی، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور اس لیے نازل کی ہے تاکہ آس پاس ام القریٰ والوں کو اور ام القریٰ والوں کے آس پاس کو، مکہ والوں کو آپ ڈرائیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت کے ساتھ، وہ یؤمنون بہ، وہ ضرور اس کو مان لیں گے قرآن پاک کو، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور قرآن کی بتائی ہوئی نماز پر وہ محافظت کریں گے۔ قرآن کی بتائی ہوئی نماز پر، یہ یومنون بہی کا تعلق قرآن سے ہے نا، جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں یومنون بہی، وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور آگے ربط کیا ہوگا، اور وہ قرآن کی بتائی ہوئی نماز پر محافظہ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے مانا کیا ہے، قرآن کا معجزہ ہے یہ کہ ہر آنے والے باطل کی تردید قرآن سے مل جاتی ہے۔ جو فرقہ بھی باطل نکلے گا قیامت تک، اس کا پس منظر جو ہوگا باطل، اس کی جو ابتدائی باطل کی بنیاد ہوگی، قیامت تک کے لیے جتنے باطل فرقے آئیں گے ان کی بے کنی قرآن میں مل جائے گی۔ اب ایک باطل فرقہ یہ نکلا ہے کہ قرآن کی نماز انہوں نے اپنی تیار کی ہے، قرآن کی نماز، مگر وہ قرآن کی نماز جو ہے نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ اتحیات ہے، اس میں کچھ بھی نہیں۔ جہاں جہاں قرآن میں لفظ صلاۃ کا آتا ہے، جہاں جہاں صلاۃ کا لفظ آتا ہے، وہ کئی معنی اوٹ پٹانگ کرتے ہیں، بگاڑتے ہیں یہ کہ قرآن کی نماز یہ ہے کہ اس میں سرکاری دفتر میں حاضری دو اور وہاں کا انتظام کرو، مگر یہ قرآن پاک اب کیا کہتا ہے، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ قرآن کی بتائی ہوئی نماز پر محافظت کرتے ہیں، اور قرآن کی بتائی ہوئی نماز میں رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہے، تحیات بھی ہے، قیام بھی ہے۔ وہ جو معنی کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں قرآن کی نماز یہ ہے، صلاۃ کا معنی غلط کر کے اور پھر اس کو رکوع سجود یا قیام سے پاک کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کوئی نہیں۔ نماز کا معنی یہ ہے کرسی میں بیٹھے رہو اور وہاں انتظام سوچتے رہو اور سوچ کے لوگوں کو بیان کرتے رہو۔ مگر قرآن مقدس کیا کہتا ہے، والذین یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ ایمان آخرت کے ساتھ لاتے ہیں وہ حقیقت میں قرآن کو وہی مانتے ہیں، اور جو آخرت کے قائل بھی نہیں ہیں وہ قرآن کو کیسے مانیں گے، اور اسی قرآن کی بتائی ہوئی نماز پہ محافظت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون ظالم ہے اس سے جو گھڑ کے لے آتا ہے اللہ پہ جھوٹ، یا یہ کہتا ہے کہ میری طرف بھی وہی کی گئی ہے، تو وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، حالانکہ نہیں کچھ بھی کی گئی وہی اس کی طرف۔ ومن کالا، اور ایک بے وقوف اٹھتا ہے وہ کہتا ہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی اسی طرح اتار سکتا ہوں جس طرح اللہ اتارتا ہے۔ ولو تری اذ الظالمون، کاش کہ تو دیکھے ان ظالموں کو جس وقت پہ وہ موت کی گھبراہٹ اور سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے لمبا ہاتھ کرتے ہیں ان کی طرف اور کہتے ہیں او خنزیرو اخرجوا انفسکم الیوم، نکالو اپنے آپ کی اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون، آج ہی الآن نہیں، الیوم آج کے دن، وہ آج کا دن
وہی ہمارے والا دن ہے، وہ آخرت کا دن ہے، اور یوم آخرت جو ہے 50,000 سال کا ہے۔ اس لیے بعض بے ایمان کہتے ہیں کہ الیوم بس صرف روحوں کو عذاب ہوگا، جسم کو عذاب نہیں ہوگا۔ حالانکہ اگر یہ ہوتا تو لفظ ہوتا الآن تجزون عذاب الہون، آج ہی تم روح نکالو، اسی گھڑی میں تمہارے روحوں کو عذاب ہوگا۔ نہیں، کہتے ہیں الیوم اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو خود نکالو، الیوم تجزون، آج کے دن سے تم پر عذاب شروع ہو جائے گا، چاہے دفن کے بعد ہو، چاہے دفن سے پہلے ہو، چاہے روح کو ہو، چاہے جسم کو ہو، چاہے دونوں کو ہو، بہرحال ملیں گے نہیں آپس میں، عذاب دونوں کو ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ روح کو عذاب ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا۔ اللہ کریم اس کو جھٹلاتے ہیں کہ خطاب کن کو ہے؟ آخر جو روح اور جسم کٹھے ہیں نا، جس کو خطاب ہو رہا ہے، اب اپنے آپ کو، اپنے روحوں کو نکالو، الیوم تجزون، آج سے عذاب تم پہ شروع ہو جائے گا روح اور جسم کو۔ خطاب بھی روح اور جسم کو ہے، اور عذاب بھی روح اور جسم کو ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ روح قیامت تک کے لیے جسم سے الگ رہے گا، روح کو الگ عذاب ہوگا، جسم کو الگ عذاب ہوگا، تب جا کے خطاب ٹھیک رہتا ہے۔ تجزون عذاب الہون، بدلہ دیے جاؤ گے عذاب سختی کا، بس وہ اس کے جو کہتے تھے تم اللہ پر ناحق بات کہتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اللہ کی آیات سے تم استکبار کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا یہ عذاب ثواب قبر کا جو ہے یہ انہی کو ہے جن کو خطاب ہو رہا ہے۔ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ اخرجو کا خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ جسم اور روح کٹھے ہیں نا، یعنی مکمل انسان ہے نا، اور جس کو خطاب ہو رہا ہے اسی کو کہا جا رہا ہے تجزون، یہ بھی جمع ہے۔ سالم روح اور جسم کو خطاب بھی کیا جا رہا ہے، سالم روح اور جسم کو عذاب بھی دیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ روح اور جسم موت کے وقت تو جدا ہو جاتے ہیں، پھر یہ خطاب ان دونوں کو کیوں ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے روح مال بدن، ایک روح مال بدن، ایک ہے روح فل بدن، ایک ہے روح کا جسم کے اندر ہونا، اس کا معنی اور ہے۔ ایک ہے روح کا جسم کے ساتھ ہونا، یعنی جس طرح جسم کو عذاب ہوگا اس کے ساتھ روح کو بھی عذاب ہوگا، اس لیے دونوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ دونوں اکٹھے تو نہیں رہیں گے۔ یمسک التی قضا علیہ الموت، موت کے ذریعے روح قیامت تک کے لیے جدا ہو گیا، جسم قیامت تک کے لیے جدا ہو گیا، مگر عذاب دونوں کو ہوگا۔ جس طرح خطاب دونوں کو ہو رہا ہے، عذاب بھی دونوں کو ہوگا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، او آ گئے ہو آج تم ہمارے پاس اکیلی حالت میں، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، چھوڑ دیا تم نے ما خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے رجا دیا تھا تم کو پیچھے پیٹھ اپنے کے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ ان معبودوں کو جن کا تمہیں گمان تھا، اور تم کہتے تھے کہ فیکم شرکاء، ہمارے بچوں میں، ہمارے مال میں یہ شریک ہے، ان کے نام کا حصہ بھی ضرور نکالیں گے۔ انہم فیکم شرکاء،
لقد تقطع بینکم، آج بائیکاٹ کر دی گئی تمہارے درمیان، اور بھاگ گئے تم سے وہ جن کا تمہیں گمان تھا۔ تو پھر مان جاؤ اللہ کی ربوبیت میں اللہ اکیلا ہے، پرورش کرنے والا، انتظام کرنے والا۔ اور رب کا معنی تھا نا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، ہر ایک چیز کی بنیاد رکھ کے اخیر تک اس کے ساتھ رہنا، اس کو رب کہتے تھے۔ اس میں موت بھی ہے، حیات بھی ہے، پرورش بھی ہے، بچپن بھی ہے، بلوغ بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، سارا انتظام کرنے والا رب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس کی ایک اور دلیل بھی سنو، ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ ہی ہے جو فالق الحب والنوا، وہ نکھیڑنے والا ہے، بنانے والا ہے، دانے کو اور گٹھلی کو، درخت بنانے والا۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ جس کو رب کہتے ہیں۔ فانا توفقون، کہاں الٹے دھکے لیتے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح، چیرنے والا صبح کا، بنا دینے والا رات کو سکون اور شمس و قمر کو حساب کا ذریعہ، یہ ہے اندازہ عزیز علیم کا، یہ بھی تمہاری ربوبیت کے لیے ہے۔ وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے راستہ دکھانے کے لیے نجوم کو، ظلمات البر والبحر میں، سبزی میں ہو خشکی میں ہو، تمہیں وہ راستہ دکھانے کے لیے اس نے ستارے بنا دیے ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، یہ ساری ربوبیت کی دلیلیں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، وہی ذات جس نے ابتدا سے پیدا کیا، اٹھایا تم کو ایک ہی جان سے، ایک ہی جوڑے سے۔ فمستقرم، دنیا میں ٹھہرنا بنایا، ومستودع، قبر میں عارضی طور پر ٹھہرنا بنایا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے کھول کھول کر بیان کی آیات ایسی قوم کے جو سمجھتی ہے۔ وہی ذات تو ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی اور نکالا ہم نے ساتھ اس پانی کے انگوری ہر چیز کی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور نکالا ہم نے اس سے سبزہ زار۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا، نکالتے ہم اس پانی سے حبًّا دانے، متراکبًا تہبتا، وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجیوں میں سے، من طلعها، اس کی کلی سے، کنوان، گچھے، دانیتن، لٹکے ہوئے، اور باغات انگوروں کا، اور زیتون، رمان، انار، مشتبہن، ملتے جلتے، وغیر متشابہن، اور نہ ملتے جلتے۔ پھر ذرا تم دیکھو تو صحیح نا، الی ثمرہ، جب پھل لے کر درخت پھلتا ہے، اذا اثمرا، جب اس کے طور پر پھل پکتا ہے، وینعہ، اور پکے ہوئے کو پھر دیکھو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، تحقیق بیچ اس کے بہت ساریاں ہزاروں نشانیاں ہیں ایماندار قوم کے لیے۔ مگر اس کے الٹ اب ان کا حال بھی دیکھو۔ جعلوا للہ شرکاء الجن، انہوں نے اللہ کا شریک بنایا جنوں کو، دیوی دیوتے۔ وخلقہم، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ وخرقوا لہ بنینا، اور گھڑ لیا انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علم کے۔ سبحانہ و تعالی اما یصفون، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے بنانے والا ہے زمین و آسمان کو۔ انا یکون لہ ولد، وہ کس طرح اس کا کوئی نائب متصرف ہوگا۔ ولم تکن لہ صاحبۃ، حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی۔ وخلق کل شیء، بنایا ہر چیز کو۔ وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ نتیجہ ہے
یہ سارے کمالات کا یہ رب کے کمالات ہیں، لا الہ الا ہو۔ اب جب ثابت ہو گیا کہ ربوبیت ساری اللہ کے لیے ہے تو پھر ثابت ہو گیا لا الہ الا ہو۔ امید پہ اور آس لگانے والی ذات جس پہ لگائی جائے وہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ خالق کل شیء فاعبدو، بنانے والا ہے ہر چیز کا، بس اسی کی عبادت کرو، وہ ہر چیز پہ بگڑی بنانے والا ہے۔ لا تدرک الابصار، اس کی ذات یہ ہے نہیں پا سکتی اس کو کوئی آنکھ، حالانکہ وہ پا لیتا ہے سب آنکھوں کو، کیونکہ وہ لطیف بھی ہے، باریک بین بھی ہے، خبیر بھی ہے، واقف کار بھی ہے۔ تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس بصیرت کی آنکھیں، ہمارے رب کی طرف سے بصیرت والی آیات آئی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، پس جو بصیرت حاصل کر لے گا، باصرہ مانا دیکھنا، ابصر بصیرت لینا، وہ جو بصیرت حاصل کر لے گا اس کے اپنے جان کا فائدہ ہے۔ ومن عمی علیہا فعلیہا، اور جو آیات سے اندھا رہے گا، فعلیہا، اس کا وبال اس کے اوپر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں اوپر تمہارے کو نگران۔ وکذالک نصرف الآیات، ہاں ان کے نہ ماننے کی وجہ ایک تو یہ ہے نصرف الآیات، ہم نے کھول کھول کر بیان کیا، اور تاکہ یہ آپس میں سبق یاد رکھیں، وَلِنُبَيِّنَهُ، تاکہ ہم بیان کرتے جائیں ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں، مگر انہوں نے جان بوجھ کر ان سے آنکھیں میچ لیں، لہذا اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ تو پیچھے رہے نا اس آیت کے جو ہم نے آپ پر اتارا ہے، لا الہ الا ہو، کیونکہ وہ دلائل جو ہیں وہ لا الہ الا ہو کے سارے دلائل ہیں۔ فلا فاعرض عن المشرکین، اور جو مشرکین میرے دلائل توحید سے منہ موڑتے ہیں، اعرض عن المشرکین، ان سے بالکل اعراض کر کے رہو، ان کی طرح منہ بھی نہیں کرنا، رشتہ داری تو رہی درکنار، ان کی ذبیحت تو رہی درکنار، ان سے راہ و رسم تو رہا درکنار۔ اعرض عن المشرکین، قرآن میں دوسری جگہ آئے گا اعرض عمن تولی، اعرض جو دلائل توحید سے منہ موڑ گیا ہے، آپ ان سے منہ موڑ کے رکھیں، بھائی کاٹ کر کے رہیں۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران، وما انت علیہم بوکیل، اور ان کی بگڑی بنانے والا بھی تو نہیں ہے۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، او ایماندارو تمہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ یہ مشرک ایسے الو کے پٹھے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے معبودوں کا تم نے بری طرح نام لیا تو وہ تمہارے خدا کو گالی نکالنے لگ جائیں گے۔ نہ گالی نکالو، بلا ضرورت ان کو برا نہ کہو، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے بغیر، جن کو یہ الذین لا تسبوا الذین، یہ الذین مفعول ہے اور یدعون یہ مفعول ثانی ہے علت کے طور پہ۔ نہ برائی سے یاد کرو ان لوگوں کو جن لوگوں کو یہ اللہ کے بغیر پکارتے ہیں، ورنہ یسب اللہ عدوا بغیر علم، ورنہ وہ بھی گالی نکالیں گے اللہ کو بغیر علم کے، یعنی جہالت کی وجہ سے اپنے معبودوں کی محبت ان میں اتنی بھری ہوئی ہے کہ ان کے شوق میں آ کر، اپنے معبودوں کی غیرت میں آ کر وہ تمہارے خدا کو بھی گالی نکالیں گے۔ ہاں، کذالک زینا، یوں ہی ہم نے
چھکا دیا ہے واسطے ہر پارٹی کے لیے عمل ان کا، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اس کے بعد اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ان کا، اور خبر دے گا ان کو جو کوئی عمل کرتے تھے۔ اقسموا باللہ جے آپ ایمان، جب ان کو پیڑا چھٹتا ہے نا، جب چپیڑا آتا ہے مشرکین کو تو کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم ہے، اللہ کی مار پڑے ہمیں، ہم مگر جھوٹ بول رہے ہوں۔ کیا لئن جاءتہم آیۃ، اگر ہماری فرمائشی آیت آ جائے جس کی فرمائش ہم کرتے ہیں، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ہم ایماندار بن جائیں گے، بہا بسبب اس آیت کی، ہم ایماندار بن جائیں گے بسبب اس آیت۔ یہ معنی نہیں کہ ہم ایمان لائیں گے اس کے آیت کے ساتھ، نہ، ایماندار بن جائیں گے بہا بسبب اس آیت کے، جو آیت ہماری فرمائشی ہوگی اس کو دیکھ کر ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ قل انما الآیات عند اللہ، تو فرما دے کہ آیات تو ہیں اللہ کے پاس، مگر ما یشعرکم، تم نہیں جانتے کہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، جب ان کی فرمائشی نشانی بھی آئے گی تب بھی یہ نہیں مانیں گے بالکل۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور پھیر دیتے ہیں ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ پہلے انہوں نے نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانا، اب بھی نہیں مانیں گے۔ بس خلاصہ یہ ہے، وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، چھوڑ رہے ہیں ہم بھی ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں، آپ بھی ان سے اعراض کر کے رہیں اور ہم بھی اعراض کرتے ہیں۔ اب ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، پہلے آیا لعلکم تاکلون، پھر آیا لعلکم تذکرون، پھر آیا لعلکم تتقون۔ معلوم ہو گیا عقل کے ساتھ سوچ بچار کرنے سے آدمی کو ایمان آتا ہے، پھر اس ایمان کے تفصیلی حالات کو سوچنے سے تذکیر آتی ہے، اس کے بعد تقوی کا درجہ ہوتا ہے، تقوی پھر آتا ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر دیا ہم نے موسیٰ کو کتاب تماماً، پوری کی پوری، علی الذی احسن، اوپر بسبب اس کے جو اس نے احسان کیا تھا، علی سببیہ، تماماً علی الذی احسن، پوری کتاب دی بسبب اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اخلاص کیا تھا، اخلاص خلوص کے ساتھ آئے تھے، وتفصیلا لکل شیء، اور اس کتاب کو تفصیل لکل شیء، تفصیل کر دی تھی ہر دینی شے کی، کل شیء وہدن ورحمتن، اور نری ہدایت تھی، نری رحمت تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اللہ کی ملاقات کے ساتھ ایمان رکھیں۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہے جو اتاری ہے ہم نے اس کو، نری برکت والی ہے، فاتبعوہ، اتباع کرو اس کی، واتقوا لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحمت کیے جاؤ۔ ان تقولوا، کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ انما انزل کتاب، یہ کتاب تو نازل تھی پہلے یہودیوں اور نصرانیوں پر، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو اس کے پڑھنے سے بالکل غافل ہیں۔ یہ کل کو نہ کہو نا کہ یہودی اور نصرانیوں کو تو کتابیں مل گئیں اور ہمیں کتاب کوئی نہیں ملی، ہم بالکل غافل رہ گئے، یہ نہ کہو، اس لیے ہم نے یہ قرآن پاک تم کو دیا ہے۔ یا یوں کہنے لگ جاؤ، کاش کہ ہم اتارا جاتا ہم پر کتاب، ہم ان لوگوں سے بھی زیادہ ہدایت پہ ہوتے۔ پس میاں عذر غلط نہ کرو، آ چکا ہے تمہارے پاس کھلی دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمت،
اور نری ہدایت اور رحمت ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، کون ظالم ہے پھر ان جیسی آیات کو جو جھٹلاتا ہے، وصدف عنہا، اور سیل بند ہو جاتا ہے ان کے ماننے سے، وسنجزی الذین یصدفون، ان قریب بدلہ دیں گے ہم ان کو جو سیل بند ہو جاتے ہیں ہماری آیات کے سننے سے، گندے عذاب کا، بس اب اس کے کہ وہ یصدفون بالکل رک جایا کرتے تھے۔ اب اس سے زیادہ ہم دلائل ان کو کیا دیں؟ دلائل تو ہیں وحی کے بھی آ گئے، نقلی بھی آ گئے، عقلی بھی آ گئے، دلائل کی روشنی ہم نے دے دی۔ اب یہ چاہتے کیا ہیں؟ اب اور ان کو کیا چاہیے؟ حال ینظرون، کیا اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے چل کے آئیں، یا تیرا رب خود چل کے آئے، یا بعض نشانیاں تیرے رب کے عذاب کی آ جائیں؟ بے وقوفو سوچو، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن اللہ کے عذاب کی آیتیں آ گئیں، لا ینفع نفسا ایمانھا، نہیں نفع دے گا کسی جی کو اس دن ایمان لانا اگر پہلے ایمان اس کے اندر نہیں تھا، او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا اس کے اندر پہلے نیک اعمال نہیں تھے تو عذاب آنے کے وقت نیک عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قل انتظروا انا منتظرون، تم بالکل انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی وہ گھڑی آنے والی ہے کہ جب اللہ کے عذاب کی آیات آ جائیں گی تمہیں نہ سنبھلنے کا موقع ملے گا نہ ایمان لانے کا موقع ملے گا۔ انما ان الذین فرقوا دینہم، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑا ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، دین ایک ہے مگر وہ خود بخود حصے بکھرے کر دیے ہیں، کسی نے نور بشر کا حصہ لے لیا، کسی نے لغیر اللہ کا حصہ لے لیا، کسی نے خلافت کا حصہ لے لیا، کسی نے سلسلے کا حصہ لے لیا، دین ایک ہے مگر اس کو فرقوا دینہم، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین اپنے کو، اور ہو گئے ٹولے ٹولے، وکانوا شیعا، اور ہو گئے ٹولے ٹولے۔ یہ لوگ جو ہے لست منہم فی شیء، یہ منہم، یہ من اتصالیہ ہے، لست منہم فی شیء، نہیں ہے تیرا کوئی تعلق بھی ان کے ساتھ کسی معاملے میں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ خبردار کرے گا ان کو جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ کو نیکی کما کے لائے گا اس کو 10 حصے اس کے بدلے میں ملیں گے، اور جو برائی لے آئے گا اس کو برائی ایک کے بدلے ایک ہی برائی کا جزا ملے گی، وہم لا یظلمون، اور اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ قل اننی ہدانی ربی، یہ دونوں مضمون میرے، نفی شرک فعلی اور نفی شرک اعتقادی، یہ دونوں مضمون جو ہیں یہ ان کی طرف مجھے اللہ نے ہدایت کر دی ہے۔ یہ دین ہے اور دین ہی بڑا ٹھوس ہے، اور پھر ملت ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی دھڑ کا تھا، وما کان من المشرکین، و مشرکین میں سے نہیں تھا۔ قل ان صلاتی و نسکی، آپ بھی کہہ دیں میرے پیغمبر، اس حضرت وہ تو تھے ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی دھڑ کے تھے ہی، آپ بھی کہہ دیں ان صلاتی و نسکی، میری سارے بدن کی عبادتیں، مالی ساری عبادتیں، حتیٰ کہ میری ساری زندگی اور میرا مر جانا، یہ للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، نہیں اس کا کوئی شریک، اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں، اور میں اول درجے کا اللہ کے سامنے سر جھکانے والا ہوں۔ کل غیر اللہ ابغی ربن، تو فرما دے کیا سوائے اللہ کے تلاش کروں میں دوسرا رب، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، نہیں کمائے گا کوئی جی مگر اس کا وزن اس پہ ہوگا، اور نہیں اٹھا سکتا بوجھ دوسرے کا کوئی دوسرا۔ پھر بات سن لو، الی ربکم مرجعکم،
تمہارے رب کی طرف ہی ہے لوٹنا تمہارا، تو خبر دے گا تم کو جو کچھ جس میں اختلاف کرتے۔ فَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں بادشاہ بنا دیا ہے زمین میں، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور بلند کر دیا ہے تمہارے بعض کو بعض پر، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے درجوں کے لحاظ سے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، غریب کو غریب کیا ہے تو بھی آزمانے کے لیے، امیر کو حریم اوے کیا ہے تو بھی آزمانے کے لیے۔ ان ربک سریع العقاب، تیرا رب بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ انہ لغفور الرحیم، تحقیق وہ غفور الرحیم بہت بڑا مہربان ہے۔